السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اٹھو، یہاں ہے تمہاری جگہ۔ اگا جان نے بولتے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ان کے سینے سے لگا تھا۔ واہ، اذلان عیسیٰ شاہ، کیا وقت آ گئے۔ اذلان عیسیٰ شاہ بزنس کا کنگ، جس سے ایک دنیا ڈرتی ہے، اب ایک چھوئی موئی لڑکی سے شادی کے لیے سب کی منتیں کرے گا، اور وہ جو اس کی ایک دہاڑ سے کانپنے والی ہو جاتی ہے، اب وہ اس کی شرطیں مانے گا۔ وہ سر جھٹکتا سوچتا مسکرایا۔ اس نے بیگ کھولا تو دیکھ کر جھٹکا لگا۔ اتنے سارے اسٹالر، اور اس نے کب خریدے؟ لگتا ہے دا گریٹ اذلان شاہ غلطی سے کسی کا بیگ اٹھا کر میرے سر پر تھوپ گئے ہیں۔ کیا کروں؟ وہ تھوڑی پر فنگر رکھتی ہوئی بولی۔ ابھی ان کے سر پر مار کر آتی ہوں۔ وہ بیگ اٹھاتی روم سے باہر نکلی۔ ایک منٹ، پری، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آدھی رات کو تم اذلان شاہ کے کمرے میں جاؤ گی؟ اس کے کمرے کے پاس سوچتی روکی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ویسے تو بہت زبان چلتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیری شادی ہوگی تو تب بھی اسی روم میں جانا ہے نا؟ وہ مسکراتی سوچتی دروازے پر دستک دے گی۔ اذلان، جو ابھی حرین کو اس کے روم میں سلائے لیپ ٹاپ لیتا کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا، رات کے اس پہر کون؟ وہ چونکا لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے پری کو دیکھتے اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ یہ آپ نہیں، کس کا شاپنگ بیگ اٹھا کر مجھے دے آئے ہیں؟ بٹ میں نے تو کچھ خریدا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بیگ میرا نہیں ہے، اس لیے یہ لے لیں۔ وہ سامنے اس کو بنان میں دیکھتی نظریں جھکاتی ایک ہی سانس میں بولتی بیگ آگے کر گئی۔ اس کی سانس بات کرتے ہی پھول چکے تھے، اور اسے امید تھی کہ اگر اذلان نے کوئی سوال پوچھا تو جواب نہیں دے پائے گی۔ اندر آؤ۔ اذلان اس کی بات پر ماتھا مسلتے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نہیں، یہ بیگ آپ رکھ لیں۔ اس نے بیگ والا ہاتھ آگے کیا۔ میں نے کہا اندر آؤ۔ وہ جاتا جاتا پلٹا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ دروازے کے قریب زمین پر رکھتی اس سے پہلے کہ بھاگتی، اذلان نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھتے کمرے میں کھینچتے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ روم میں آ کر بات کر لے تاکہ باہر آواز نہ جائے، لیکن اس طرح اپنے سے بھاگتا دیکھتے اذلان کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتی کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں بھاگتی ہو مجھ سے جب پتہ ہے کہ میری ہی پناہوں میں آنا ہے؟ بولتے ساتھ ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتا دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ وہ میں جاؤں؟ اس کی بات پر صرف اتنا ہی بولی تھی۔ نہیں۔ اذلان نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا تھا۔ اب بولو، کیا کرنے آئی ہو؟ اذلان نے اس کے چہرے کے نقوش کو نظروں سے چومتے کندھے سے بالوں کو سائڈ پر کیا تھا۔ وہ بیگ میرا نہیں ہنی، تمہارا ہی بیگ ہے۔ میں نے خریدے سارے اسٹالر بیکاز میں نہیں چاہتا میری وش کو کوئی دیکھے، اس دیکھ کر پانے کی کوئی اور وش کرے۔ اس کے ہونٹوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتا پری کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس کی قید میں پھڑ پھڑ کانپنے لگی تھی۔ آگا جان نے بات کی، شادی کی۔ وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا۔ پلیز مجھے جانا۔ شٹ اپ، میں پیار سے بات کر رہا ہوں۔ جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وش، وہ اپنے غصے پر قابو کرتا اس کو دوبارہ دیوار سے پن اپ کر گیا۔ جی کی ہے؟ وہ سانس لیتی منمنائی۔ تو کیا شرائط ہے میری ہنی کی؟ اذلان نے اس کی شہرک پر انگوٹھا پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولے۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں جب تم غلطی کرتی تھی تو میں کیسے سزا دیتا تھا؟ اذلان نے بات کو گھماتا اصل بات کی طرف آیا تھا۔ اس کو نظروں کے حصار میں لیتا بولا، یاد ہے کچھ؟ وہ اسے چپ دیکھتے دیوار پر ہاتھ مارتا بولا، جی یاد ہے۔ آپ مجھے کھڑا کر دیتے تھے اور بس۔ اب نہ، میں نے طریقہ بدل لیا۔ پہلے تم میری کزن تھی، نامحرم تھی، لیکن اب میری بیوی بننے والی ہو، تو میری قربت میں رہنا ہی تمہاری ہر غلطی کی سزا ہوگی۔ وہ مسکراتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ پری نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے کیا کیا جو وہ سزا؟ آئندہ کے بعد مجھے جینز اور شرٹ میں نظر نہ ہو۔ اس روم میں آ کر شادی کے بعد جیسی مرضی ڈریسنگ کرنا۔ میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے روم میں اس طرح کے کپڑے پہنو۔ اس کی نظروں میں سوال سمجھتا اسے بتاتا ہاتھ پکڑتا صوفے پر آ کر بیٹھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی پری اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلو بتاؤ میری ہنی کی کیا شرائط ہیں؟ اب اس کا ہاتھ پکڑتا مسکرایا۔ وہ پری سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ 1 منٹ، یہ لو پانی پیو۔ اذلان نے پانی گلاس میں ڈال کے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پی گئی۔ وش ادھر دیکھو، وہ محبت سے بولا۔ پری نے نظریں اٹھا کر دیکھتے شرم سے پھر جھکائی تھی۔ اوکے یار، پہن رہا ہوں۔ شرٹو اس کی جھکی نظروں کی وجہ سمجھتا مسکراتا شرٹ پہننے لگا۔ اب دیکھو، پاس بیٹھتے سر جھکاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گا۔ پری نے ہلکا سا مسکراتے نظریں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ یس مائی گرل، یہ ہوئی بات۔ اب میری بات سنو، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا نہیں، لیکن اس طرح بغیر دوپٹے کے ایسی ڈریسنگ میں کسی کے روم میں آنا کیا کوئی اچھی بات ہے؟ میں اس بات پر ناراض نہیں ہو رہا کہ تم میرے روم میں آئی۔ بات یہ ہے کہ کیا کسی کے روم میں بھی چلی جاؤ گی؟ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ اچھے ہو تو سب اچھے ہیں۔ کیا پتہ سامنے والا آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سوری جو تھوڑی دیر پہلے کیا، لیکن مجھے سچی میں بہت غصہ آیا تھا۔ اذلان نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب سے لے کر کوئی بھی غلط فہمی پالے۔ اسے بات کرتے بھی ڈرے۔ سوری، وہ مجھے جلدی میں یاد ہی نہیں رہا دوپٹے کا۔ اس کی وضاحت پر شرمندہ ہوتی من آئی اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا۔ اٹس اوکے، صرف دوپٹہ ہی نہیں ہے، جینز اور شرٹ بھی مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے یاد دلا گیا۔ کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، عمل کرنا ہے۔ اور چلو بتاؤ اب کون سی شرائط ہے میری ہنی کی؟ اور پلیز بغیر اٹکے بتانا۔ پریوش موسیٰ شاہ کینچی کی طرح زبان چلاتی اچھی لگتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتا اسے غصہ دلا گیا۔ پری نے نظریں اٹھاتے دیکھا، لیکن اس کے بے باک نظروں کا وہ کہاں سامنا کر سکتی تھی، اس لیے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نظریں جھکا گئی۔ زیادہ نہیں ہے میری ڈیمانڈز، چلو جتنی ہے اتنی بتا دو۔ وہ ہاتھ پکڑتا اس کی چوڑیوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ فرسٹ آپ ماما کی کوئی بات نہیں مانیں گے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی پہلی شرط پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا دل میں یہ سوچتا ہنسا۔ ایک اس کی خالہ جانی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تب کروائے گی اگر وہ اس کی بیٹی کی ساری باتیں نہیں مانے گا، اور ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ماما کی کوئی بات نہ مانے، اور وہ اس کے ٹہر جانے پر بولا، اور مجھ پر غصہ بھی نہیں کریں گے، مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں، اور ویک میں ایک بار مجھے اور نین کو گھمانے لے کر جائیں گے۔ اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھا بھی تو آپ کو میری اور نین کی مرضی کی سزا ملے گی، اور میرے ناولز اور ڈراموں کی سٹوریوں کو بغیر آف کیے پورے دھیان سے سنیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ، شادی کے بعد میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ بولنے پر آئی تو بغیر ڈرے اپنی ساری شرائط ایک ہی سانس میں بتا گئی۔ سیریسلی وش، یہ تو بہت کم ہے، اب میری سنو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بڑوں کی بات نہ مانوں؟ پری نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں خالہ جان کی بات نہ مانوں؟ اس نے اب اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ لیکن ماما بس، نو آرگومنٹ۔ تو اسی شرط کی بات کرے تو بتاؤں میں پاگل ہوں جو بلا وجہ غصہ کروں گا اپنی انوسینٹ سی ہنی پر؟ میں کیوں چاہوں گا میری بیوی کام کرے؟ اگر پھر بھی کبھی میرا دل چاہا تو خالہ جانی سے کہہ دوں گا، وہ خود ہی کروا دیں گی۔ اذلان، اس کی بات سنتے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے مکہ بناتے اس کے سینے پر مارا، تو کہکا لگاتا اس کے غصے سے لال بھبو ہوتے چہرے کو دیکھتا اس کی گال پر ہونٹ رکھا۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کی حرکت پر لال ہوتی دل کی دھڑکن کو قابو کرتے اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھی۔ لیکن ابھی ساری شرائط کی وضاحت تو کرنے دو۔ اس نے جاتے پیچھے سے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچا۔ پھر صبح سنو گی؟ وہ آنکھیں بند کرتی منمنائی۔ اب بھی کیوں نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جلد سے بہانہ بنا گئی۔ کر لو نیندیں پوری، میری پناہوں میں، میرے روم میں میری مرضی سے سونا، اور جاگنا پڑے گا۔ وہ پیچھے سے میں اس کے قریب آتا ہاتھ پکڑتے کان کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا۔ اس کی بے باک بات پر وہ اپنی گالوں پر ہاتھ رکھ گئی، جو اس کی باتوں اور سانسوں کی تپش سے لال ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھڑواتی وہ بھاگی تھی اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی۔ اذلان نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھماتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے جانے کا اشارہ کیا۔ اف، پر یہ ایسا لگ رہا ہے تو کسی جن کی کیسے نکل کر آئی ہے۔ یا اللہ، تو اس سے تو رومانٹک شوہر مانگا تھا، بے شرم نہیں، شادی سے پہلے یہ حال ہے
تو شادی کے بعد وہ سوچتی، لمبے لمبے سانس لیتی، ہاتھوں، گردن، پیشانی، گالوں کو چھونے لگی، جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ہونٹوں کا نرم گرم لمس چھوڑ گیا تھا۔ شاہ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں نے بسیرا ڈالا تھا۔ اذلان اور ارسل کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ پری نے جان بوجھ کر رو دھو کر ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ تو ہر وقت یہی کوشش کرتی کہ وہ اذلان کی نظروں سے چھپی رہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے ایسی شرارتیں اور بے باک نگاہوں سے دیکھتا جس سے وہ شرم سے دوہری ہو جاتی۔ ارسل بھی پری کے اپنے ساتھ لے جا کر مہرو سے ملوایا تھا۔ اب صرف شادی میں 4 دن باقی تھے۔ عورتیں تو اپنی ساری شاپنگ مکمل کر چکی تھی، لیکن ابھی برائڈل اور گروم کی شاپنگ باقی تھی، جو سب نے سنڈے کی وجہ سے کرنی تھی۔ اذلان اسے روز کری باتیں ایک ایک شرط کی وضاحت کرتا، اور وضاحت ایسی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ ابھی وہ ریڈ کلر کی لانگ فراک میں، ساتھ میں اذلان کا دیا یا ریڈ حجاب اوڑھے، نیلی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالے، اذلان کو وہ پھولوں کے دیس کی پری لگی تھی۔ نین، یہ کون ہے؟ یہ اس زمین کی مخلوق تو نہیں لگ رہی؟ اذلان اسے نظروں کے حصار میں لیتے اس کے پاس آنے پر نین سے کہا، بابا یو آر رائٹ۔ نین نے بھی اپنے باپ کی بات پر بھرپور حمایت کی۔ کیا؟ پری نے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھا۔ نہیں، اچھی لگ رہی نا؟ وہ دونوں کو شکلوں کے ڈیزائن بناتے دیکھتی بڑبڑائی، ارے یار بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ نین کو گول سے نیچے اتارتا رکا کہ بے اختیار ہی پری کے لبوں سے نکلا کہ دل کر رہا ہے ابھی رخصتی کروا لوں۔ سیریسلی یو آر لکنگ ڈیم ہارٹ۔ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑتا گاڑی تک آتا، فرنٹ ڈور اوپن کرتا بٹھانے لگا۔ اس کی رخصتی کی بات پر پری کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اذلان نے موبائل چیک کیا۔ ارسل اسے اپنی لوکیشن سینڈ کر چکا تھا۔ بیک سیٹ پر اذلان کو اپنا ضمیر بیٹھا نظر آیا۔ وہ اذلان مساشا، ویسے تو ایسے وقت کی پابندی کرتے ہو کہ 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو، اور آج پچھلے 15 منٹ سے کھڑے اپنی محبوبہ کا انتظار کر رہے ہو۔ بات محبت پر آئی تو کیسے بدل گئے؟ سوچو ذرا، آگے ایسا ہی رہا تو تمہیں کامیاب بزنس مین سے رن مرید بنتے دیر نہیں لگے گی۔ ہٹو یہاں سے۔ اذلان اسے غصے سے دیکھتا چلایا۔ پری اور نین نے اسے گردن گھماتے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یار ویسے آپ بلیک ڈریس میں جتنی پیاری لگ رہی ہیں، دل تو کر رہا ہے شادی کا جوڑا بھی بلیک ہی خرید لوں۔ ارسل نے اس کے آگے چلنے پر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ سیدھی آتی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ راہ چلتے لوگوں نے اس پاگل جوڑے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور یہ یار کس کو بولا؟ وہ جو پہلی ہی ایان سے لڑ کر اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ اس کے یار بولنے پر اسے اور تپ چڑھی۔ کیا مہر؟ میاں بیوی میں سب سے پہلے دوستی ہونی چاہیے، اور اس لیے یار بولا۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتا وہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کیے وہ مسکرایا۔ مسکراتا ہوا مہروش کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ وہ کبھی ایان کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ ایان کے علاوہ کسی سے کھل کر بات کرتی تھی، لیکن اپنے ساتھ چلتے پیس کو دیکھتے اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، جو بار بار اپنی پاگلوں والی حرکتوں سے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کے بولنے پر ارسل سکون سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ جو اس کے ہاتھ چھوڑنے پر پرسکون ہوتی اس کے ساتھ چلتی ویڈنگ ڈریس شاپ میں انٹر ہوئی تھی، اس کی اگلی حرکت پر مہروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سامنے کھڑے شاپ کیپر بوائز کو دیکھتے وہ سر جھکائے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی آہستہ آواز میں، ہاتھ ہٹائے میری کمر سے، شہزادی خود کہا تھا ہاتھ چھوڑو، چھوڑ دیا، اب یہ بات نہیں مانوں گا۔ ہاتھ چھڑوانے کی یہ چھوٹی سی گستاخی جو آپ نے کی ہے، یہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ صبح ساری شاپنگ میرے ساتھ اسی طرح رہ کے کرنی ہوگی۔ وہ اپنے ساتھ لگاتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے پیار سے بولا۔ سامنے دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پیار کا اظہار کر رہا ہو۔ ارسل پلیز۔ اس کی انگلوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پہ محسوس کرتی اس کے لمس پر لال ہوتی منمنائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اس کے چھونے پر ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے حال ہو رہی تھی، لیکن مقابل کو تو اس کی بولتی بند کروانی تھی۔ وہ اپنے فیورٹ طریقے سے کروا چکا تھا۔ نو، آئی سے نو اذلان، میں اپنی شادی پر حجاب نو، میں نہیں پہنوں گی۔
فضلان کو لہنگے کے ساتھ حجاب میچ کرتا دیکھ کر چینکی تھی۔ نین اپنی ماما کو چپ کروائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں نہیں سنوں گا، پھر اس کا فائدہ؟ اس کی روحان سی شکل دیکھتا مسکرا کر بولا، جی پلیز نہیں نا، میری شادی ایک بار ہوگی، اس پر بھی میں بری لگوں گی۔ اس کا بازو پکڑتے ہونٹ باہر نکالتے بولے، دل کرتا اتنے پیارے نام سے پکارنے پر تمہیں چومتے دل میں چھپا لوں، اور طریقہ اچھا ہے منانے کا ہنی، بٹ ابھی میں کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ سو پیار سے بات اگر گھر جا کر کرو گی تو اس کا جواب سوپ سمیت واپس بھی لوٹاؤں گا۔ اگر ایک بار اس نام سے پکارا نا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میرا کیا، میں تو بے شرم ہوں۔ اس کے اتنا پیار سے نام سے پکارنے پر پبلک پلیس کا سوچتا اپنے جذبات کو سلاتا اس کے گال سے ہلاتا بولا، پر اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتی لال ہوتی تھوک نگلتی بے بسی سے نین کو دیکھنے لگی۔ پر آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار یو بیکاز بابا نے جو کہہ دیا اب وہ وہی کریں گے، میری بھی نہیں سنیں گے۔ ویسے بھی آپ حجاب میں اتنی پیاری لگتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی سیانوں والے انداز میں سمجھا گئی، مجھے نہیں بات کرنی تمہارے بابا سے، میری پسند کا ایک بھی ڈریس نہیں لیا۔ وہ منہ بناتی شاپ سے نکلی تھی۔ بابا پری آپ سے ناراض ہو کر چلے گئی ہیں۔ نین نے پری کو جاتے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچا، کوئی بات نہیں، آپ کی پری کو بھی منا لیں گے، اب یہ 3 پیک کر دیں۔ وہ شاپ کیپر کو اشارہ کرتا اسے گود میں اٹھاتا پری کے پیچھے آیا تھا۔ والی شاپ میں دکھائی دے رہی تھی، ہیئر ایسیسریز، سامنے ہی وہ اسے، مجھے پسند ہے تمہاری کھلی زلفیں، یہ تم پونی اور کیچروں پر اتنا خرچہ نہ کیا کرو۔ وہ اس کے پیچھے آتے کان کے قریب جاتا بولا۔ پری نے دل کی دھڑکن سنبھالتے اس کو گھورتے ہونٹوں کو سائڈ پر کرتے ہوں کیا تھا، اور اسے اگنور کرتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ نین نے اب اپنے باپ کو دیکھتی خوش ہوئی تھی کہ وہ پاکستان آتے کتنا بدل گیا تھا۔ وہ جو خاموش رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی لڑکی کی طرف دیکھنا تو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، آج پری سے اس طرح بات کرنے اس نے دل میں ایسے ہی دونوں کو خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ کیا فائدہ یار، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو ان چیزوں پر؟ روم میں تم بال کھلے رکھو گی، باہر جاتے حجاب کرو گی، اس لیے رہنے دو ان کو لینے کے لیے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی واپس رکھ دی۔ اور شرط نمبر 3، اگر میری ہنی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گی تو میں کیوں ڈانٹوں گا؟ اسے وہ موقع کی مطابقت سے اس کی شرط کی وضاحت کرتا بغیر کسی کے نظروں میں آئے اس کے گال پر رب رکھ گیا۔ پری نے ارد گرد دیکھتے اس کی طرف دیکھا جو بے شرموں کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ رکی نہیں۔ اذلان، شادی پر حجاب، اس کی باتوں کو یاد کرتی زی کی جگہ جلدی اذلان بول گئی، چلو ارسل، فوڈ کورٹ میں ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کا ہاتھ پکڑتا گھوری سے نوازتا اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو، ایسے کیوں منہ بنایا ہے؟ آغا جان نے اسے چپ بٹھا دیکھتے پوچھا۔ آغا جان، آپ نے کہا تھا نا وہ میری ساری باتیں مانیں گے۔ دیکھیں، ایک ڈریس بھی میری پسند کا نہیں ہے، آپ کے پوتے نے ایک بھی ڈریس میری پسند کا نہیں لے کر دیا، اور میں بتا رہی ہوں آپ اپنے پوتے کو سمجھا لیں، میں شادی پر حجاب نہیں کروں گی۔ میں حجاب کروں گی؟ وہ جو بھری بیٹھی تھی کوئی اس سے اس کا دکھ پوچھے۔ آغا جان کے پوچھنے پر اپنے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتی بغیر ارد گرد دیکھے شروع ہوئی تھی۔ اذلان کو سامنے سرد تاثرات اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ کھڑا دیکھتے بات بدل گئی تھی۔ ادھر آ گیا، کیا کہہ رہی میری پوتی؟ تو نے ایک ڈریس بھی اس کی پسند کا نہیں لے کر دیا؟ وہ کیسے گھورا ہے اسے؟ آغا جان نے جان بوجھ کر پری کی سائڈ لی تھی۔ آغا جان بتائیں مجھے کیا فائدہ ایسی چیزیں لینے کا جو آپ کے استعمال میں نہ ہو؟ اگر آپ کی پوتی اپنی پسند کے ڈریس لے بھی لیتی تو وہ کون سا میں نے پہننے دینے تھے؟ اس کو نظروں کے حصار میں لیتا نرمی سے بولا، واہ میرا شیر، پری صحیح تو کہہ رہا میرا بچہ، اور ویسے بھی بیویاں شوہر کی پسند میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کچن سے آتی نویرا نے لقمہ لگایا تھا۔ سویرا نے اپنی بہن کی بات پر مسکراہٹ روکی تھی، آپ کو تب بھی اچھی نہیں لگوں گی، جا رہی ہوں، مجھے میری کیٹ کے ڈریس بھی لینا تھا، وہ بھی نہیں لیا ان چکروں میں، اب وہ میری شادی بغیر ڈریسز کے اٹینڈ کرے گی۔ وہ بڑبڑاتی اذلان پر ایک نیا دکھ عیا کرتی چلے گی۔ خالہ جانے آپ کی بیٹی کی کون کون سی چیزوں کو چھڑواؤں گا؟ وہ کیٹ کا سن کر اچھا خاصا جالس ہوا تھا۔ بس میرے علاوہ ہر بری عادت کو چھڑوا دینا۔ نویرا نے بھی اس کا جالس ہونا محسوس کیا تھا۔ بیٹا ایسا سوچنا بھی مت،
وہ اپنی کیٹ اور چڑیوں کے لیے جان بھی دے دے گی۔ اگر شادی تک چاہتے ہو کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو تو میرا بچہ اس کی کیٹ اور چڑیوں سے دور رہنا۔ سویرا نے اپنے بیٹے کی جیلس پن کو جھانستے سمجھایا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر مزید بدمزہ ہوا تھا۔ بھائی، وہ روتی ہوئی سیڑھیاں اترتی بولی، واٹ ہیپن میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ بھائی یہ دیکھے میری، بولو بھی بیش کیا ہوا ہے؟ اس کو اٹک ٹک کر بولتے دیکھتے اذلان بے صبری سے بولا۔ اس کا دوپٹہ تو سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے وائٹ کلر کی نیلی آنکھوں والی کیٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ بھائی دیکھے نا، یہ صبح سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، اب تو وامٹنگ بھی کر رہی ہے۔ دیکھے اسے کیا ہو گیا ہے، ہم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اذلان کا دل کیا تھا اس کے ہاتھ سے اس بلی کو لے کر باہر پھینک دے، جس کی وجہ سے اس کے دوپٹے تک کا ہوش بھول بیٹھی تھی۔ چندا روتے نہیں ہیں، چلو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ارسل نے اس کے ہاتھ سے کیٹ کو لیا۔ دوپٹہ لے کر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹے کو بھولے گاڑی میں بیٹھتی، اذلان اس کے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتی دوپٹہ لینے بھاگی تھی اور اذلان کو اس کی جلد بازی پر تپ چڑھی تھی۔ اٹھا کر بیہو پھینکو اس منحوس کو۔ اذلان گاڑی کا دروازہ کھولتا ارسل کو دیکھتا کرایا، شٹ اپ، ایسا سوچنا بھی مت، اور پری کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ارسل نے سیٹ پر لیٹی اس کیوٹ سی کیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سارے کا سارا خاندانی پاگل ہے۔ زور سے دروازہ بند کرتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے بیگ اٹھاتا اس کو دینے آیا تھا، جو وہ ناراضگی کی وجہ سے اس کی گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے وہ روم میں کہیں نظر نہیں آئی۔ بلینکٹ میں چھوٹے سے وجود کو سانس لیتے دیکھتے اسے حیرانی ہوئی تھی کہ حورین تو اسکول گئی ہے، پھر کون؟ واٹ رابش، آئی کانٹ بلیو دس۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ لڑکی بہت پچھتائے گی، بہت۔ وہ سامنے سکون سے سوتی کیٹ کو دیکھتے کرایا تھا۔ بلینکٹ اٹھاتے اس نے زمین پر پھینکا تھا۔ پریوش شاہ، کیسے تم اسے اپنے ساتھ سلا سکتی ہو؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کسی بھی طور پر سامنے لیٹی بلی کو دیکھتے کم ہونا ناممکن تھا۔ اذلان، آپ وہ اذلان کو دیکھتے ٹھٹکتی دودھ کا جار سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی، وش یہ کیا ہے ہاں؟ اس نے سامنے لیٹی بلی کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان، آپ کو پتہ ہے کل ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ڈائریا ہوا ہے، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بغیر اس پر دھیان دیتی کمبل زمین سے اٹھاتی بیڈ پر پھینکتی، اس کو اگنور کیے کیٹ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے گود میں بٹھا گئی۔ اسٹینڈ اپ۔ کیا؟ آئی سی اسٹینڈ اپ، وہ چلاتا اسے اٹھتا دیکھ کر کیٹ کو غصے سے زمین پر چھوڑتا بیڈ پر ہی کھڑا کرتا اپنی طرف کھینچتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا وش، میں کچھ کر دوں گا تمہیں نہیں برداشت ہوتا مجھ سے تمہارا کسی کے لیے، میری ذات کو اگنور کرو۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا۔ اس کے جنونی انداز پر بڑی کو اپنی روح کانپتی محسوس ہوئی، لیکن وہ جاندار ہے، وہ کون سا کوئی، چاہے کوئی بے جان شے ہو یا جاندار، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہوا ضروری نہ ہوتی تمہارے لیے تو اسے بھی تمہیں چھونے نہ دوں۔ اس کے بالوں کو چومتا بولا۔ لیکن وہ میری جان ہے اذلان، وہ کانپتی بولی، اور اگر ایسی بات ہے تو میں آغا جان کو بھی شادی سے انکار کر دوں گی۔ آنکھیں بند کرتی ہمت سے بولتی، اپنا آپ اسے آزاد کرواتی، اسے پہلے کمرے سے باہر نکلتی۔ اذلان نے اس کو سٹولر سے کھینچے روکا تھا۔ اب اس کا سٹولر اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ریڈ کلر کی ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا کہا ابھی؟ پھر سے کہنا؟ وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ پری کو تھوڑی دیر پہلے والی ہمت بک سے اڑی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کہا؟ اس کے جواب نہ دینے پر اس کے سٹولر کو اپنی کمر کے گرد سے گزارتا اس کی کمر پر کس باندھ چکا تھا۔ اذلان، وہ چلائی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس کے چلانے پر اس نے سٹولر کو اور کسا تھا۔ پری نے اپنی سانس کو روکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ اگر وہ سانس بھی لیتی تو اس کے ہونٹ اذلان کی گردن کو چھوتے۔ سانس روکنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ انکار کرو گی؟ وہ اپنا چہرہ قریب کرتا لب اس کی گال پر رکھتا بولا۔ پری نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے نام سر ہلایا تھا۔ گڈ، اور اگر دوبارہ میری بات سے نہیں کرنے کی کوشش کی تو جان لو جو سانسیں ہیں نا، اس نے اس کی ناک سے لیتے ہونٹ تک
انگلی سے لکیر کھینچی تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ صرف چند پل کی میری قربت کی محتاج ہے۔ اس کی کمر سے گانٹ کھولتا آزاد کر گیا۔ سانس لو ہنی، اس کی حالت خراب ہوتی دیکھتے بولا تو پری نے اپنی کمر اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے پیچھے دیوار سے لگتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پلیز میرے قریب مت آنا، چلے جائیں یہاں سے، آپ کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ اسے قریب آتا دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے بولی، تو پیار بھی تو کرتا ہوں، مناتا بھی تو ہوں، بس وہ الگ بات ہے، طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کے گانوں پر ہونٹ رکھتا آنسو کو ہونٹوں سے چن گیا۔ بس رونا نہیں، اور پلیز اس کیٹ کو اپنے سے دور رکھنا۔ اگر وہ تمہیں اتنی پیاری ہے نا تو آج اس کے لیے کیئر ٹیک کر رکھ دوں گا، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی۔ اس کو سینے سے لگاتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا، لیکن وہ اس کی بات سنتی رخ پھیر گئی تھی۔ ہنی ایسے ناراض تو نہ ہو یار، شادی میں 3 دن رہ گئے اور میں اپنی ویڈنگ نائٹ خراب نہیں کروں گا۔ اذلان نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تو وہ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اذلان اس کے ماتھے پر لب رکھتا دانت کی کال آتے دیکھتا روم سے باہر نکلا، اور اسے غصہ آیا تھا کہ اتنی ضد کرنے کے باوجود وہ کیوں اپنی بات منوا لیتا ہے۔ وہ تو کسی سے نہیں ڈرتی، پھر کیوں اسے اتنا ڈرتی ہے؟ کیوں وہ اس کے قریب کسی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا سوچا تھا؟ وہ سوچتی بیڈ پر اندھے منہ لیٹی زاروں کی طرح رونے لگی کہ وہ اپنی شرطیں رکھے گی اور اذلان وہ تو کبھی اس کی شرائط نہیں مانے گا۔ لیکن سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ اس نے ہچکی لی، اور آقا جان اور سویرا شاہ کی خوشی کی وجہ سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی۔ اذلان شاہ اور اس کی قربت کا سوچتے ہی روتے ہوئے پری کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، اور کیٹ اس کو وہ کیسے اپنے سے جدا کر سکتی ہے؟ 6 سال کے ساتھ ایسے فوراً وہ اس سے جدا تو نہیں ہو سکتی۔ جب کالج میں اس کی کوئی دوست نہیں تھی تو وہ اسے ہی تو ساری باتیں بتاتی تھی۔ بے شک وہ بے زبان بول نہیں سکتی، لیکن پری نے اپنا ہر ایک راز اسی سے تو شیئر کرتی تھی۔ وہ یہ سب سوچتی وہ اٹھ کر بیٹھتی، لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اکثر ہی اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ پانی کا گلاس بھرتے اس نے پیا، لیکن پھر بھی اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے اپنے سینے کو مسلا تھا۔ درد کی ایک باریک لہر اس کے سینے میں دوڑی تو وہ کراہ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ بابا بابا! وہ بیڈ سے اترتی دروازے تک آئی، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے، وہ سانس لینے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ بابا بھائی! اس نے کمرے سے باہر نکلتے پکارنا چاہا، لیکن اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ ابھی کوئی بھی آفس سے نہیں لوٹا تھا، اور اذلان بھی ابھی داد سے ملنے باہر گیا تھا۔ پری نے آدھ کھلی آنکھوں سے ہال کو دیکھا، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ سویرا اور نویرا شاپنگ کرنے گئی تھی۔ پری کو اپنی زندگی کا آخری دن لگا تھا۔ آغا جان! وہ جلدی سے ان کے روم میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانس نہ آنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ میری گڑیا دل نہیں لگ رہا؟ بور ہو رہی ہو؟ آغا جان سرسری نظر ڈالتے تسبیح پوری کرنے لگے۔ آغا جان! بابا ماما بھائی نین سے مجھے ملوا دیں، وہ ٹک ٹک کر بولتی آغا جان کو پریشانی میں ڈال کے۔ پری میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ آغا جان نے اس کا ہاتھ پکڑا جو ایک ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے سیدھی لیٹی بند ہوتی آنکھوں کو کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری آنکھیں کھول لو، میں بھی ارسل کو کال کرتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھتے آغا جان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، لیکن وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا بچ پائے گی پری؟ کیا آغا جان اپنے پوتے کو اس کی غلطی پر معاف کر دیں گے؟ کیا اذلان اپنی غلطی کا مداوع کر لے گا؟ ماما پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا پری کو، وہ بہت بہادر ہے۔ ارسل آئی سی یو روم سے باہر کھڑا نویرا کو سینے سے لگاتا تسلی دیتا بولا، کسی کا بھی حال ایک دوسرے سے الگ نہ تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مصطفیٰ شاہ تو اپنی بیٹی کی حالت پر تڑپ رہے تھے۔ آغا جان نے تو اپنی پوتی کی آخری سانس چھوڑتے خود دیکھا تھا، بس ان کی ایک دعا تھی، بس ان کی پوتی ٹھیک ہو جائے۔ اذلان کو تو یہ سوچتے برا حال ہو رہا تھا کہ آج اس کی ہنی اس کی سختی کی وجہ سے اس حال میں ہے۔ وہ اندر اندر اپنے آپ کو کوس رہا تھا، وہ کیسے اپنی وش کو تکلیف دے گیا۔ غصے میں یہ بھی نہ سوچا وہ معصوم تو اپنی فیوریٹ پین بھی کھونے سے رو دیتی ہے۔ اب تو اس کی کیٹ کا سوال تھا۔ اذلان نے بے بسی سے آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھا۔ بابا پری کو کیا ہوا ہے بابا؟ نین اس کے پاس آتے بولے۔
آپ کی پری ٹھیک ہو جائے گی نین، آپ دعا کریں نا پلیز، بچوں کی دعائیں تو زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ وہ کرب سے بولتا اسے سینے سے لگا گیا۔ پیشنٹ پینک اٹیک کا شکار ہوئے، ان کو ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھیں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس کا خوف ہے، کیونکہ یہ اٹیک اکثر اوقات کسی ڈر کی وجہ سے، پریشان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پلیز ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ہر طرح کی پریشانی سے بچائیں ان کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اٹیک ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیشنلی انداز میں کہتا، ارسل اذلان سے ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ ارسل تو ڈاکٹر کی بات سنتا بغیر کسی کی طرف دیکھتا پری کی روم کی طرف گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ICU روم سے دوسرے روم میں شفٹ کیا تھا۔ سب اس سے مل رہے تھے، لیکن اذلان ICU روم کے سامنے چیئر پر گرنے والے انداز میں بیٹھتا، اپنے بالوں کو مٹھی میں لیتا، یہ سوچتا چیخا، سر سوری ٹو سے، یہ ہسپتال ہے۔ نرس اس کے پاس آتی بولی تو وہ دھیمی چال چلتا گاڑی میں بیٹھتا ہسپتال سے باہر نکلا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ وہ تو آغا جان سے اسے خوشیاں دینے کا وعدہ کر گیا تھا، پھر وہ اسے اتنی تکلیف کیسے دے گیا؟ سنسان جگہ پر گاڑی روکتے اس نے سیٹ کے اوپر سے سر ٹکایا۔ وش پلیز سوری، اپنے زی کو معاف کر دو۔ میں کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ تم تو میری جان ہو نا، میں اپنی خوشی کو کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ بس اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس سے تمہیں خوشی ہوگی۔ میں برداشت کر لوں گا، چاہے پھر کوئی تمہاری جان سے پیاری کیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا زور زور سے بول رہا تھا۔ کیٹ؟ اس کا سوچتے اذلان کو اپنے اوپر غصہ آیا تھا۔ اسے تو وہ کل گھر سے باہر نکال چکا تھا، کیسے ڈھونڈے گا اسے؟ اذلان نے سوچتے اذلان نے گاڑی گھر کی طرف موڑی تھی۔ بابا کی جان کیا حالت کر لی ہے اپنی، پتہ بھی ہے بابا کا کیا حال ہوگا اپنی گڑیا کی ایسی حالت دیکھ کر۔ موسیٰ نے اس کو لیٹا رہنے کا اشارہ کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا جانی میں ٹھیک ہوں، آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ ماما آپ بھی، اس نے دھیمے سے بولتے نویرا کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں تو اب کیا ہنسے، میں ناراض ہوں کیا؟ کوئی بھائی کو ایسے تنگ کرتا ہے؟ جان نکال دی تھی، بتاؤ بھائی کو کیا ہوا تھا؟ ارسل سب کو پیچھے کرتا پیار سے بولتا، اس کے ہاتھ چومتا، اس کے پاس ہی جگہ بناتا بولا، بھائیو کچھ نہیں ہوا تھا، اب چلیں، اب سب ہنس کر دکھائیں۔ خالہ جانی، آقا جان، یار میں رو دوں گی، بس کریں۔ سب کو آنسو بہاتا دیکھتی بات بدلتی بولتی مسکرائی۔ تایا جان کی گڑیا، ایسا نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آقا جان نے گردن موڑتے کسی کو ڈھونڈنا چاہا تھا، پری آپ بھی مجھے بھول گئی؟ میں بھی رو رہی ہوں، پتہ میں کتنا روئی تھی۔ وہ پیچھے کھڑی کب سے رو رہی تھی، آگے آتی اپنے گروہ ہونے پر بولی، آپ تو پری کی جان ہو، بٹ آپ پری کو نظر نہیں آ رہی تھی نا۔ پری نے ارسل کو اسے بیڈ پر بیٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ٹانگیں نیچے کو لٹکائے پری کے قریب بیٹھی تھی۔ اب آپ سب باہر جائیں، میں پری کے پاس ہوں، مجھے بھی اپنی پری سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ سب کو دیکھتی بولی، پری کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ ارسل سب کو گھر بھیجتا، روم سے باہر آتا، اذلان کو کال کرنے لگا تھا، پری آپ کو پتہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، پھر بابا نے کہا کہ میں آپ کے ٹھیک ہونے کے لیے دعا کروں، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی کہ میری پری کو کچھ نہ ہو۔ وہ اس کے گالوں کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتی معصومیت سے بولی۔ اس کے پیار کے ساتھ اذلان کے ذکر پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ پری بابا بھی رو رہے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی کو رونے کا نام دے گئی تھی۔ اب کیوں تکلیف ہو رہی تھی، خود بھی تو اپنے ہر عمل سے تکلیف ہی دیتے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا، اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی اتنا ہی بولی۔ آغا جان گھر آتی سیدھا اس کے روم میں آئے تھے۔ وہ سخت غصے میں تھے، ان کو اپنے پوتے کی کلاس لینی تھی، کوئی جانے یا نہ، لیکن وہ جان گئے تھے ان کی لاڈلی کی یہ حالت اس کے اس اکڑوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن وہ کمرے میں ہوتا تو نظر آتا، ابھی وہ کمرے سے نکلتے سامنے ہی وہ مٹی سے بڑا پڑا ہاتھ میں پری کی کیٹ کو لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ واہ برخوردار، کیا خوب، میری بچی کو تکلیف کو دیکھ کر خود ہی اب اس کو سینے سے کیوں لگائے پھر رہے؟ ہاں، اگر جانے قریب آتے اس کے سینے سے لگی بلی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر جان میری شہزادی کے لیے بہت پیاری ہے، یہ تو میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ ٹھا بغیرت، تمہیں کیا لگتا ہے کہ پہلے تکلیف دے کر پھر اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی غلطی کا مداوع کر لو گے؟ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا، اذلان عیشا شاہ، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ آغا جان اس کے بات پوری ہونے سے پہلے غصے سے تھپڑ مارتے
اپنی انگلیوں کے نشان سے اس کے چہرے کو سجایا تھا۔ آغا جان چپ، میری سنو، اس نے گردن جھکائی تھی۔ اگر اصل یا مستو کی اس بات کی خبر ہوئی تو بیٹا یہ جان لو، یہ جو آنکھوں میں اسے شادی کے خواب بھی میری وجہ سے سجائے پھر رہے ہو نا، پھر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کس نے اجازت دی اذلان عیسیٰ شاہ تمہیں کہ تم میری بچی کو اس کی پیاری چیزوں سے دور رکھو؟ کس نے اجازت دی کہ تم اس کو ڈراؤ؟ اگر جان بات کرتے کھڑے کانپنے لگے تھے۔ اگر آج میری پوتی کو کچھ ہو جاتا تو کس کو منہ دکھاتا کہ یہ میرے لاڈلے پوتے نے کیا ہے؟ آغا جان پلیز اپنے پوتے کو معاف کر دے۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ڈر کر اس حالت میں پہنچ جائے۔ مجھے اس طرح ایک جاندار کیٹ کی کیئر کرنا برداشت نہیں ہوا، لیکن اب دیکھیں نا، میں ہی تو اسے لے کر آیا ہوں نا، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آغا جان معاف کرتے ہیں، پلیز کسی کو بھی مت بتائیے گا۔ پتہ نہیں کیسے وہ نادان جرلی سی کیسے 2 دن بھی مجھے جان سے زیادہ پیاری ہو گئی۔ آغا جان پلیز، میں اسے ساری خوشیاں دوں گا، کبھی اس کی فیورٹ چیزوں کو اس سے دور نہیں کروں گا۔ پلیز آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی آغا جان۔ مجھے اپنی زندگی میں سانس کے ساتھ ساتھ نین اس کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتا آغا جان کو صوفے پر بٹھاتا، خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا، ان کا ہاتھ پکڑتا، بولتا۔ سارے راز آغا جان پر عیا کر چکا تھا۔ اگر میری بیٹی کو منا لو گے تو مجھ سے بات کر لینا، اور جلدی اس سے بات کرنا۔ ارسل پوچھ چکا ہے اس سے، تم جانتے ہو اگر اسے معلوم ہوا تو اسے بھول جانے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ اپنی حالت درست کرو، اور میری لاڈلی کیٹ کا بھی خیال رکھنا۔ آغا جان اس کی حالت پر طنز کرتے چبا چبا کر بولے، تھینک یو آغا جان، آپ بہت اچھے ہیں، پہلے میری بیٹی کو منانا۔ اس سے پہلے وہ مسکراتا، ان کا ہاتھ چومتا۔ آغا جان نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا تو وہ بھی برا منہ بناتا اٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ منا لوں گا، تم سے اچھا تو میری بیٹی بات مان لیتی ہے۔ تمہاری لاڈلی کو اپنی طرف گھورتے دیکھتا، وہ اسے گھورتا، اپنے کپڑے نکالتا، واش روم چلا گیا۔ کیٹ بھی اس کے بیڈ پر چڑھتی، اس کے واپس آنے تک کمرے کی ایک ایک چیز تبدیل کر چکی تھی۔ آج اسے گھر آئے 1 دن ہو گیا تھا، لیکن اذلان کی اس کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج وہ ہمت کرتا ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرنے آیا تھا۔ سامنے وہ ہمیشہ کی طرح بالوں کا جوڑا کیے نین سے باتیں کرتی سوپ پی رہی تھی، جبکہ وہ 2 لٹیں اس کے چہرے پر آئی تھی، جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پرے کرتی مسکرا رہی تھی۔ اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل نے اذلان کو فریز کیا تھا۔ اب آ ہی گئے ہو تو میری بہن سے نظر ہٹا کر کھانا بھی کھا لو۔ ارسل نے اس کو کھوئے ہوئے دیکھ کر پلیٹ اس کے آگے کی تھی۔ کر رہا ہوں، وہ اٹکا تھا۔ اس کے آواز پر بڑی نے نظر اٹھاتے سامنے سوپ والی باؤل پر توجہ مرکوز کی تھی، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہ ہو۔ وہ سوپ ختم کرتی اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی اٹھتی لون میں آئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور ہلکی ہلکی چلتی ہوا، 14ویں کے چاند کی روشنی، ہر چیز کو خوبصورت بنانے الگ ہی منظر بنا رہی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتی وہ چکر کاٹتی آنے والے دنوں کا سوچتی، پاس پڑے کاغذ پر بیٹھی تھی۔ ارسل کے اتنا پوچھنے پر بھی اسے باتوں باتوں میں ٹال چکی تھی، لیکن دل میں کسک تھی کہ وہ کیا ایسا ہم سفر ڈیزرو کرتی ہے جو دکھ دے کر ایک بار بھی اس سے سوری نہ بول سکا؟ کیا وہ ایسے اس کو اپنی قید میں رکھ لے گا؟ کتنی دعائیں کی تھی اس نے خدا سے، اس کا شوہر محبت کرنے والا، عزت کرنے والا ہو، جو اس کے سارے لاج اٹھائے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے وہ سوچتی اذلان اس کے پاس بیٹھتا، گود میں اس کی کیٹ لیے اس کے ساتھ بیٹھا۔ پری نے اس کے ہاتھ میں اپنی کیٹ کو حیرانی سے دیکھتے رخ پھیرا تھا۔ ہے میری وش کی لاڈلی، لگتا ہے میری شہزادی میرے ساتھ ساتھ تم سے بھی ناراض ہے۔ اذلان اس کے رخ پھیرنے پر بدمزہ ہوتا خیر سے بولا، وش پلیز میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن پری اپنا ہاتھ چھڑاتی اٹھی تھی۔ ہنی ایسے مت کرو یار، بات ہی سن لو، برا بھلا کہہ لو، سب سن لوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن کچھ تو بولو، ایسے مت جاؤ۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا کیٹ کو ہاتھ میں لیتا کھڑا ہوا تھا۔ سیریسلی اذلان عیسیٰ شاہ، آپ بھی کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میں ہمت ہے کسی کی باتیں سننے کی؟ آپ صرف دوسروں کی چیزیں چھیننا جانتے ہیں، چلے جائیں یہاں سے، وہ چینخی تھی۔ اذلان سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہنی آئی ایم سوری، اس وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، قسم سے تمہیں تکلیف دے کر خود بھی بے سکون ہوتا ہوں۔ مجھے ہر وہ چیز بری لگتی ہے جو تمہارا دھیان مجھ سے ہٹا کر تمہیں مصروف رکھتی ہے۔
جب تم میری ذات کو اگنور کرتی ہو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا ہنی، لیکن میں تمہارے لیے یہ سب برداشت کر لوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار اپنے زی کو معاف کر دو نا۔ دیکھو آگا جان بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ وہ کیٹ کو زمین پر چھوڑتا، اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتا، اسے اپنے پیار کا یقین دلا رہا تھا۔ لیکن میری خوشی جس چیز میں وہ تو آپ کو پسند نہیں۔ اس کے اظہار پر اندر ہی اندر شرمسار ہوتی، چہرے پر ناراضگی والے تاثرات لیے بولی، اسے اپنی خوشی بنا لوں گا، بس تم اتنا کرنا میرے ٹائم پر ہر چیز کو اگنور کر دینا۔ باقی اتنا ہنر رکھتا ہوں کہ اپنی شہزادی کو اپنی ہی یادوں میں مصروف رکھے، ساری دنیا بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ اسے اور قریب کر گیا تھا۔ اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ آپ کو یاد کر کے اپنا وقت برباد کروں۔ اچھا تو تیار کر لو خود کو، یہ برے دن جلدی آنے والے۔ اذلان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بازو میں اٹھاتے گول گول گھمایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ کھلکھلاتی کہہ رہی تھی، لیکن وہ تو اسے کسی گڑیا کی طرح اٹھائے گول گول گھما رہا تھا۔ اذلان کے رکنے پر وہ اس سے پہلے کہ چکراتی نیچے گرتی، پری نے کس کر حق کرتے اس کے سینے پر رکھتے آنکھیں میچی تھی۔ اذلان اس کی حرکت پر شرمسار ہوتے کہکا لگایا، ناراض ہو بیبی؟ میں آپ سے، سمجھے آپ؟ پاگلوں کی طرح ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہکا لگا کر ہنسنے پر اس کے سینے پر مکے برساتی منہ بناتی کاغذ پر جا کر بیٹھی تھی۔ یہ اذلان کا تھوڑی دیر پہلے والا یا اعتبار ہی تھا جو وہ اتنے حق سے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہنی، اب تو میں نے کس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اس کا اتنے حق سے ناراض ہونے پر مسکراتا گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آپ نے میری کیٹ کو مجھ سے دور کیا، اور ایسے کوئی مناتا ہے؟ کوئی گجرے زیادہ نہیں تو کھانے کو کوکومو، چاکلیٹس، لیز، گول گپے، پیزا، کوک، اسٹرنگ کے لیے آتے، اور زیادہ خوش نہ ہوں آپ۔ صرف آغا جان اور خالہ جانی کی خوشی کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے۔ زی کی جان، اپنی طبیعت دیکھیں اور فرمائشیں۔ اذلان تو اس کی ڈیمانڈ پر مسکرایا تھا، اور آپ یہ خوش فہمی تو دل میں پال لینے دیتی کہ اس لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو مجھ سے پیار ہو کیا ہے میری طبیعت کو، اور آپ کی ہی مرہون منت ہے۔ وہ اس کی بات پر تپی تھی۔ ہاں تو اب ٹھیک بھی تو کر رہا ہوں، وہ اس کا ہاتھ سے ہلاتا بولا۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ شور کی پیار بھری باتیں ڈاکٹر کی دوائیوں سے بھی زیادہ تیزی بیوی کو صحت یاب کرتی ہیں۔ وہ اٹھتا اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، نہ تو آپ میرے شوہر ہیں اور نہ میں آپ کی بیوی، تو کیا ہوا، 2 دن میں ہی رہتے ہیں، پھر ڈاکٹرز والا رول بھی نبھا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا اس کی گال پر ہونٹ رکھتا وہ پیچھے کو لیٹی تھی، اور اذلان بھی اس کے بازو سیدھا کرتا اپنا سر اس کے بازو پر رکھ چکا تھا۔ اذلان اب بہت بے شرم ہے، وہ شرم سے دھیمی آواز میں بولتی کہکا لگا گئی۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہے، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ سننے سے محروم نہ رہ جائیں۔